ایسے ہی حضور نے اس کو اتنا ناپسند کیا ہے، اندازہ کریں مسجد کے اندر تیز آواز میں بھیک مانگنے والے کا گناہ کتنا بڑا ہوگا، اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس کو بھیک دینے والا میدان محشر میں کس قدر گناہگار ہوگا کہ تو نے ایک تو اس کی حوصلہ افزائی کر کے اس کو پیسے دیے، وہ مزید بھیک مانگنے پر جرت مند ہوا، اور دوسرا ایک بندہ مسجد کا تقدس پامال کر رہا تھا اور تو نے کہا ویل ڈن، تقدس اور پامال کر، لوگوں کی نمازوں کو اور ان کا بیڑا غرق کر، اور چلا چلا کے لوگوں سے بھیک مانگ، میں تو یہاں موجود ہوں تجھے اس چیز پر شاباشی دینے کے لیے۔ تو یہ کلچر بڑا عام ہے۔ اس حوالے سے یہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سمع رجلا ينشد ضالۃ، تم کسی بندے کو مسجد میں سنو کہ وہ اپنی گمشدہ چیز کو ڈھونڈنے کے لیے اعلان کر رہا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم یہ کہو لا ردہ اللہ علیک، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تیری کھوئی بھی چیز تجھے کبھی بھی نہ ملائے۔ دعائے ضرر دینے کا کہا گیا اس بندے کو جو مسجد میں اپنی ذاتی چیز ڈھونڈنے کے لیے اعلان کر رہا ہے، تو جو دوسروں کے جیبوں پہ ڈاکہ مارنے کے لیے اعلان کر رہا ہو اور مسجد کا تقدس پامال کر رہا ہو، اس کے بارے میں حضور کا کتنا سخت اعلان ہوگا۔ مسجد کے اندر خرید و فروخت کو بھی منع کیا گیا کہ کال پہ تم اپنے سودے خرید و فروخت کر رہے ہو، اس کو بھی منع کیا گیا۔ تو یہ کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں اور وہ بندہ شور کر رہا ہو مسجد کے اندر؟ اگر تم ضرورت مند ہو، ویسے تو تمہارے پاس اگر اگلے وقت کا کھانا ہے تو تم مسجد کے گیٹ کے باہر بھی بھیک نہیں مانگ سکتا، مسجد میں مانگنا تو ڈبل گناہ ہے۔ اگر اگلے وقت کا کھانا بھی نہیں ہے تو مسجد کے گیٹ کے باہر جا کر بندہ اپنی ضرورت پیش کرے، جس کا دل ہوگا دے دے گا، جس کا نہیں ہوگا نہیں دے گا۔ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی، اور حضور نے آگے دیکھیں کیا ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا، اس لیے کہ مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنائی گئی۔ مسجدیں اعلان کرنے کے لیے، مسجدیں شور شرابہ کرنے کے لیے، مسجدیں بھیک مانگنے کے لیے نہیں بنائی گئی، مسجدیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ تو جو مسجد کے گیٹ کے باہر کام حرام ہو، وہ مسجد کے اندر کس طریقے سے روا رکھا جا سکتا ہے؟ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی فتاوی رضویہ میں لکھا کہ جو مسجد کے بھکاری کو 1 درہم دیتا ہے، اسے چاہیے کہ اس کے کفارے کے طور پر باہر جا کے 70 درہم خرچ کرے۔ تو جن مساجد میں یہ بڑا موٹیویٹ کیا جاتا ہے، جو بھی مانگتا ہے وہ پھر جھولی بھر کے جاتا ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں عصر کے بعد ابھی سلام پھیرا کوئی کھڑا ہو جائے گا، جمعے کے بعد کوئی کھڑا ہو جائے گا، وہاں پہ یہ جاری ہے۔ بیچارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی نمازوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اس بندے کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اس حوالے سے غور کرنا چاہیے، ضرورت مند ہے، ہمیں اسے ذلیل کرنے کا اختیار نہیں ہے، لیکن اسے بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ مسجد کے تقدس کو پامال کرے۔